فلم کی کہانی پاس سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک آدمی لائٹ ہاؤس پر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سمندر سے ایک لڑکی آتی ہے جس کو وہ بچاتا ہے۔ یہ سمندر سے آنے والی لڑکی اصل میں سمندر کے نیچے بسنے والے ایک شہر اٹلانٹس کی شہزادی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ آرتھر رکھتے ہیں۔ آرتھر زمین کے لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے اور سمندر کی مخلوق سے بھی۔ ایک دن اٹلانٹس کے کچھ سپاہی شہزادی کو واپس اٹلانٹس لے جانے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں اور ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے شہزادی ان کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ شہزادی کا ایک خاص ایڈوائزر جو کہ ایک بہترین جنگجو بھی ہوتا ہے آرتھر کی ٹریننگ کرواتا ہے۔ آرتھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایڈوائزر اس کو کہتا ہے کہ آرتھر فرسٹ سن ہے تو اس لیے وہ اٹلانٹس کا بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن آرتھر اٹلانٹس جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے ایک انسان سے شادی کر لی تھی اور صرف اس وجہ سے اس کو مار دیا گیا تھا اور آرتھر ہاف بریڈ ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ آرتھر ایک روسی سب میرین کو سمندری لٹیروں سے بچاتا ہے اور ان سے لڑائی کے دوران سمندری لٹیروں کے سردار کو مار دیتا ہے۔ اس سردار کا بیٹا ڈیوڈ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آرتھر سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اوم جو کہ آرتھر کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے وہ اٹلانٹس کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اوم اٹلانٹس کے علاوہ باقی سمندر کے نیچے کے شہروں کے بادشاہوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب اپر ورلڈ یعنی زمین پہ حملہ کریں کیونکہ زمین والے سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں، لیکن باقی بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر اورم اپنے ساتھ 4 اور بادشاہوں کو تیار کر لے تو وہ اوشن ماسٹر بن جائے گا اور پھر اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ ان کی بات چیت کے دوران ایک سب میرین ان پہ حملہ کرتی ہے اور اوم ایک بادشاہ کی جان اس دوران بچا لیتا ہے۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام میرا ہے۔ میرا کی شادی اوم سے طے ہو جاتی ہے، لیکن میرا اوم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس شادی سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ اگر آرتھر یہاں آ جائے تو اوم بادشاہ نہیں بن پائے گا اور اسے اوم سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ آرتھر سے ملنے کے لیے زمین پہ چلی جاتی ہے اور وہاں آرتھر کو ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ فرسٹ سن ہے اس لیے اس کو بادشاہ بننا چاہیے، اور آرتھر کو کہتی ہے کہ اسے اٹلانٹس چلنا چاہیے، لیکن آرتھر نہیں مانتا اور انکار کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اوم ایک بڑی سمندری لہر بھیجتا ہے اور آرتھر کا باپ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میرا آرتھر کے باپ کو اس سے بچا لیتی ہے اور اس طرح سے آرتھر کا بھروسہ بھی جیت لیتی ہے۔ اس کے بعد آرتھر میرا کے ساتھ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہاں آ کر آرتھر اپنے پرانے استاد سے ملتا ہے جس نے آرتھر کو ٹریننگ دی تھی۔ وہ آرتھر کو بتاتا ہے کہ اسے ٹرائیڈنٹ ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ ٹرائیڈنٹ بہت شکتیشالی ہے اور جس کے پاس بھی ٹرائیڈنٹ ہوگا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اوم بہت طاقتور ہے اور اگر آرتھر ٹرائیڈنٹ کے بغیر اس کو چیلنج کرے گا تو اوم کبھی آرتھر کو جیتنے نہیں دے گا۔ ان کی بات چیت کے دوران اوم کے سپاہی ان پر اٹیک کرتے ہیں اور آرتھر کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اوم کے پاس لے جاتے ہیں۔ اوم کہتا ہے کہ آرتھر کی وجہ سے ہی ان کی ماں کو مارا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے اس لیے اس کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئے، لیکن آرتھر اس کی بات نہیں مانتا اور اوم کو چیلنج دے دیتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آرتھر بس دم توڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ میرا آرتھر کو بچا لیتی ہے۔ وہ ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں سہارا ڈیزرٹ جاتے ہیں جہاں ٹرائیڈنٹ کو بنایا گیا تھا۔ ان کو وہاں ایک ہولوگرافک میسج ملتا ہے کہ ان کو ٹرائیڈنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اٹلی جانا ہوگا جہاں انہیں ٹرائیڈنٹ کی لوکیشن پتہ لگے گی۔ دوسری طرف اوم ڈیوڈ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس سب میرین نے بادشاہوں کی میٹنگ کے دوران حملہ کیا تھا وہ ان کی سازش تھی۔ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ڈیوڈ بادشاہ پہ حملہ کرے گا اور اوم اسے بچا کے بادشاہ کو اپنی طرف کر لے گا۔ اوم ڈیوڈ کو ایک اٹلانٹین سوٹ دیتا ہے جو کہ بہت جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوتا ہے۔ ڈیوڈ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس سوٹ کی مدد سے آرتھر کو مار سکے گا۔ اوم کنگڈم آف فشرمین کے بادشاہ کو مار دیتا ہے اور ملکہ اور شہزادی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ میں لڑیں گے اور ان سے فوج تیار کرنے کو کہتا ہے۔ ڈیوڈ اس اٹلانٹین سوٹ کو ایک سپر ہیرو سوٹ میں بدل لیتا ہے اور اس کا نام بلیک مانٹا رکھتا ہے۔ میرا اور آرتھر اٹلی میں ہوتے ہیں
اور ڈیوڈ ان پہ حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی کے دوران آرتھر ڈیوڈ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے میرا اور آرتھر ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور زمین کے سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو وہاں آرتھر کی ماں یعنی اٹلانٹس کی ملکہ ملتی ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ یہاں زندہ تھی۔ اب وہ لوگ ٹرائیڈنٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے آرتھر صرف اکیلا جا سکتا ہے اور آرتھر آگے بڑھتا ہے اور اسے وہ ٹرائیڈنٹ مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرائیڈنٹ کو حاصل کرے، لیوتھیان جو کہ اس ٹرائیڈنٹ کا رکشک ہوتا ہے آرتھر پہ حملہ کر دیتا ہے۔ لیوتھیان کہتا ہے کہ جو بھی آج تک یہاں آیا وہ ٹرائیڈنٹ کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سب کو مار دیا۔ آرتھر ہاف بریڈ ہونے کی وجہ سے اس سے بات کر سکتا ہے اور اس کو اپنی قابلیت کا یقین دلاتا ہے۔ لیوتھیان اس کی بات مان جاتا ہے اور آرتھر کو ٹرائیڈنٹ مل جاتا ہے۔ ٹرائیڈنٹ ملنے کے بعد آرتھر کا روپ بدل جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ادھر اوم کے ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آرتھر نے ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیا ہے اور جس کے پاس بھی ٹرائیڈنٹ ہوگا اسی کو بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن اوم یہ بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ٹرائیڈنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی طاقتور ہوگا اوشن ماسٹر وہی بنے گا۔ آرتھر اور اوم کی پھر سے ایک لڑائی ہوتی ہے۔ آرتھر اوم کو جان سے نہیں مارتا اور اٹلانٹس کی ملکہ یعنی آرتھر اور اوم کی ماں وہاں آ جاتی ہے۔ اوم دیکھتا ہے کہ آرتھر نے ان کی ماں کو بچایا ہے تو وہ اپنی ہار مان لیتا ہے اور اٹلانٹس کے سپاہی اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔